السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 164واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، مجھے روزانہ کم سے کم ایک ریکویسٹ تو ایسی ضرور آتی ہے کسی نوجوان کی طرف سے یا اس کے پیرنٹس کی طرف سے کہ مولانا ہمارے بچے کے لیے دعا کرو، اس نے MCA کیا ہوا ہے یا MBA کیا ہوا ہے یا یہ گریجویٹ ہے یا اس نے B.Ed کیا ہوا ہے لیکن یہ بے روزگار ہے، اس کی روزگاری کے لیے دعا کیجیے۔ اب الحمدللہ ہمارا تو معمول ہے، ہم امت کے تمام ہی نوجوانوں کے لیے اور پوری امت کے لیے، ہر فیکلٹی، ہر لائن کے لوگ جس طریقے سے بھی پریشان ہیں، چاہے وہ قرض میں پریشان ہو یا بیماری میں پریشان ہو یا اور کسی پریشانی میں ہو، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور خصوصاً جمعہ میں بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے پڑھے اور اولاد خود بھی اپنے لیے پڑھے اور اللہ سے مانگے اور اللہ سے یہ کہے کہ اے اللہ، یہ جتنی ڈگریاں ہیں، میں نے MCA کیا ہوں، میں نے MBA کیا ہوں، D.Ed B.Ed کیا ہوں، میں BE ہوں، میں میکینیکل انجینئر ہوں، میں نے فارما کی ڈگریاں لی ہے، میں نے ڈاکٹریٹ کمپلیٹ کی ہے، لیکن اے اللہ میرا یقین اس کے اوپر نہیں ہے، اس سے روزی نہیں ملیں گی، روزی تو آپ دیں گے، یہ میرا یقین ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے پہلے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ میرا یقین تیری ذات پر ہے، اس لیے کہ تو نے قرآن میں کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس روزی کا وعدہ ہم نے تم سے لیا ہے وہ زمین پہ نہیں ہے، آسمانوں میں ہے۔ تو پہلے ہم اللہ سے مانگے اور اللہ سے یہ کہے کہ اے اللہ میرے لیے روزی کے راستے کو آسان کر دے، اور اس کے بعد میں ہم صدقہ دے، صدقے کو اپنا معمول بنائے۔ ہم انٹرویو کے لیے جا رہے، اس سے پہلے صدقہ دے، کہیں پہ اپلائی کر رہے اس سے پہلے صدقہ دے۔ صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی راستے کے روڑوں کو، رکاوٹوں کو، پریشانیوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز، اپنے دل میں یہ یقین جمائے کہ یہ ڈگریاں جو میں نے لی ہے یہ صرف سبب کے طور پہ ہے، اس لیے کہ سبب کو اختیار کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے میں نے یہ ڈگریاں لی ہے، ورنہ روزی یہ ڈگریوں کے ذریعے سے نہیں ملیں گی، روزی اللہ کے ذریعے سے ملیں گی۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، میں نے آج دیکھا ہوں ہمارے نوجوانوں نے ایک آدھا سرٹیفکیٹ کورس کر لیا، ڈپلومہ کر دیا یا ڈگری کر دی تو ان کے پیر زمین پہ ٹکتے نہیں، ہوا میں اڑنے لگتے، ان کو لگتا ہے کہ پھر بس اب میرے سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو مزاج کی چینجنگ ہے اور یہ جو تبدیلی ہے نا، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی روزی کی برکت کو چھین لیتے ہیں۔ آپ کو ڈاؤن آف ارتھ آنا پڑے گا، آپ کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، آپ کا یقین اس پہ نہ ہو، ورنہ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو انگوٹھے چھاپ ہے اور بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ان کے یہاں پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کا نظام ہے، روزی اللہ میں ڈگریوں پہ، سرٹیفکیٹس پہ اور پڑھائی لکھائی پہ نہیں دیتا ہے، روزی اپنے خزانے سے دیتا ہے۔ تو یہ یقین ہم اپنے دل میں پیدا کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے نماز بھی پڑھ لی، صدقہ بھی دے دیا، اب سبب کو اختیار کرے۔ سب سے پہلے تو ہمارے یہ تمام کوالیفائڈ جو نوجوان ہیں جو نوکریوں کے لیے پریشان ہیں، وہ آن لائن جتنی بھی آج کل جابس کی ویب سائٹس ہے ان کے اوپر اپنا ریزیوم سبمٹ کرے۔ naukri.com ہے، monster.com ہے، shine.com ہے، ان تمام ویب سائٹس کے اوپر آپ اپنا پروفائل بنائیں، اپنے پورے ڈیٹیلز اس کے اندر فل کریں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ گورنمنٹ جابس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، وہ گورنمنٹ جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جا کے وہاں پر اپلائی کریں۔ روزانہ چیک کرتے رہے، گورنمنٹ کی ویب سائٹس کے اوپر بھی گورنمنٹ کے پاس میں کہاں پہ کتنی ویکینسیز نکلی ہے، پورے ڈیٹیلز آتے ہیں۔ آپ یہ جو روزانہ سوشل میڈیا میں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، فیس بک، یوٹیوب کے اوپر، اس کو چھوڑ دے۔ آپ کو اپنا کریئر بنانا ہے تو آپ کو پروفیشنل جو ویب سائٹس ہے اس پہ آنا پڑے گا، اس کے اوپر اپنے ڈیٹیلز فل کرنا پڑیں گے، تو اللہ آپ کے لیے روزی کے راستے کو آسان کر دے گا۔ اور آپ کو خود سے بھی محنت کرنا پڑیں گی۔
ورنہ ہوتا یہ ہے آج ہمارے یہ جتنے نوجوان ہیں ان کو لگتا ہے کہ میرے ابا میرے لیے جاب دیکھیں گے، بھائی میرے لیے جاب دیکھیں گا، چچا میرے لیے جاب دیکھیں گا، تایا میرے لیے جاب دیکھیں گا، ماموں فلانے کمپنی میں ہے وہ شاید میرے لیے کچھ کریں گا۔ یہ ماموں کے، ابا کے، تایا کے، نانا کے بھروسے پہ نہ رہے، آپ کو خود سے کرنا پڑے گا۔ آپ خود اپنے پورے ڈیٹیل سبمٹ کریں گے تو آپ کو یاد رکھو ہفتے میں 1 سے 2 کال ایک دم پورے میں کانفیڈنس کے ساتھ میں بول رہا ہوں ضرور آئیں گی۔ اور اس کے بعد روزانہ وہ جو ویب سائٹس ہے جو آپ کی فیکلٹی کے لائن کی ہے، جیسے آپ آئی ٹی کے لائن کے ہے تو ٹی سی ایس ہے، انفوسس ہے، وپرو ہے، کوگنائزنٹ ہے، ادر جو کمپنیز ہیں ان میں بھی آپ اپنا ریزیوم میل کریں۔ فارما کے ہے تو سپلا میں، رینبیکسی میں، سن فارما میں، اس میں اپنا میل کریں۔ آپ جس فیکلٹی کے ہے اس کی لائن کی جو کمپنیز ہے ان کے کمپنیز کے پرسنل ویب سائٹس پہ جا کے وہاں پر بھی آپ جو ہے کریئر کے آپشن میں جا کر وہاں پہ اپنے پورے ڈیٹیلز ڈالیں، تو دیکھو آپ کو کیسے جاب کے آفرز نہیں آتے ہیں۔ آپ کو ہفتے میں 1 سے 2 آفر آنا کمپلسری ہے، میں پورے آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ کی ذات سے امید رکھ کر۔ اور خود سے آپ سرچ کریں گے تو راستہ آسان ہوگا، ورنہ میں نے دیکھا ہوں ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اس کے بھروسے پہ رہتے ہیں اور خود سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ ان کو لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ آسمان سے میرے گھر پہ اپائنٹمنٹ لیٹر جو ہے اس کو بھیجیں گے، نیچے اتار دیں گے اور جبریل علیہ السلام ہاتھ میں لا کر دیں گے اور بولیں گے بیٹا ماشاءاللہ تو بہت اچھی محنت کر رہا ہے، گھر پہ بستر پہ پڑے پڑے دن میں 12 1 2 بجے تک، یہ لے تیرے لیے آفر لیٹر آ چکا ہے۔ تو ایسا قیامت تک بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ایک دوست ہے ہمارے، انہوں نے اپنے گھر پہ لے کر گئے، بولے مولانا میرے بھائی نے 3 سال ہو گئے MBA کیا ہے اور ابھی تک اس کو جاب نہیں لگ رہی ہے، تھوڑا سمجھاؤ اس کو۔ اب گئے ہم اس کے گھر پہ، 12 12:30 بجے کا ٹائم تھا، وہ بھائی گئے ان کے MBA بھائی کو اٹھانے کے لیے تو وہ اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ میں بولا کیوں بھائی اتنی دیر تک کیوں سو رہا ہی نہیں رات میں بزی تھے نا، بولے 1 بج گیا تھا، 2 بج گئے تھے، دوستوں کے ساتھ میں باپ کی کمائی پہ ٹکڑے توڑ رہے، محنت تو کرنا پڑ رہی نہیں، اس لیے اب دن میں صبح میں کام پہ جانے کا بھی ٹینشن نہیں ہے، رات میں 12 2 بجے تک دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کر کے دن میں پڑے ہوئے ہیں بستر پہ 12:30 اور 1 بجے تک بھی۔ اب وہ MBA صاحب کو ان کے بھائی نے اٹھا کے لے کر آئے تو انہوں نے آڑا تیڑا منہ دھو لیے، آئے وہ میرے سامنے، دیکھا تو حضرت کی پھٹی پرانی بنیان ہے، آنکھوں میں چھپڑے ویسی چھے، منہ بھی دھوئے نہیں ہے برابر، بال دیکھے تو وہ بھی پورے ایسے بکھرے ہوئے لگ رہے جیسا ابھی سے اس کو ریگستان میں سے اٹھا کے لائے کیا معلوم۔ بیٹھا وہ میرے سامنے، میں بولا جناب کب MBA کمپلیٹ کیے تھے؟ بولے 2013 میں کیا تھا میں نے۔ اچھا، میں بولا اپلائی کر رہے کہ نہیں جاب کے لیے؟ نہیں، وہ ہمارا ایک دوست ہے بولے وہ فلانے کمپنی میں اس کو بول کے رکھے ہوا ہے 6 مہینے سے، انہیں بولا میں دیکھتا بول کے۔ اور دوسری جگہ کچھ نہیں، وہ ہمارے ماموں بھی ہے بولے وہ فلانے کمپنی میں۔ اب ایسا بولتے بولتے اس نے ایک لمبی جمائی لیا اور جمائی لینے کے بعد میں اپنا ایک ہاتھ گھٹنے کے نیچے ڈال کے ایسا میرے سامنے کھر 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 پوری طاقت سے پیر کو کھجانے لگا۔ میں بولا یار یہ کیا MBA ہے، یہ انسان اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو اپنے کمپنی میں مینجمنٹ کی کون ویکینسی دے گا، کون جگہ دے گا اس کو؟ ارے میں بولا پہلے خود کو مینیج کرنا سیکھ رہے تو تیرے کو دوسرے مینجمنٹ کے کام کے لیے بلائیں گے۔ مجھے معلوم رہتا کہ MBA تیرے جیسا ہے نا تو میں تجھے گفٹ دینے کے لیے ایک لائف بوائے صابن لے کے آتا تھا باہر سے، مگر معلوم نہیں تھا مجھے۔ ارے میں نے کہا میرے بھائی تیری حالت دیکھ کے لگ رہا ہے کہ تو MBA ہے بول کے۔ اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا ہم لوگ جب پڑھتے تھے ہمارے ٹیچر نے ہم سے ایک جملہ کہا تھا، بولے فرسٹ یو لو ٹو یور سیلف آفٹر دیٹ یو ول لو ٹو ادرس، کہ پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھو تو تم دوسروں کو سنبھالنے کے لائق بنیں گے۔ اب میرے محترم بزرگوں آپ سوچو، یہ ایک نوجوان کا حال نہیں ہے، ہمارے ہر گلی میں، محلے میں، ہر گھر میں ایک آدھا نوجوان ایسا ہے جو ڈیپینڈ ہے دوسروں کے اوپر، شاید ابا کچھ کریں گے، بھائی کچھ کریں گا، اماں کچھ کریں گے، ماموں کچھ کریں گے، وہ خود سے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے جتنے بھی کوالیفائڈ نوجوان ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی تم خود اپلائی کرو، محنت کرو، نیوز پیپرز کے اندر بھی بہت سارے ویکنسیز آتے ہیں، اس میں دیکھو، ان کے میل پہ جا کے وہاں پہ میل کرو تو اللہ آپ کے لیے روزی کے راستے کو آسان کر دے گا۔ اور
یہ چیز ہمیشہ دل کے اندر رکھو، یقین میں اپنے، کہ کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے، بس مجھے اپنے سبب کو اختیار کرنا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو فارمولے بتایا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو ہمارے لیے خالی دعا کرنا اور ایک میسج کر کے ہم کو انفارم کرنا کہ بھئی مولانا صاحب آپ نے جو فارمولہ بتائے تھے اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے الحمدللہ اللہ نے میرے لیے روزی کے راستے کو آسان کر دیا اور مجھے جاب مل گئی۔ تو ہم کو کم سے کم اتنا اطمینان تو ہو جائے گا کہ بھئی ہمارے گائیڈ لائن کی وجہ سے کسی ایک نوجوان کا بھلا ہو گیا۔ اور تیسری چیز، آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک کمپنی چھوڑنے کے پہلے ہی دوسری کمپنی ان کے پیچھے پڑتی ہے کہ بھائی آپ ہمارے یہاں پہ آ جاؤ بول کے۔ تو وہ لیول تک آپ کو جانے کے لیے پہلے اسٹرگل کرنا پڑے گا، آپ کو وہ لیول کا بنانا پڑے گا، وہ لیول کی محنت کرنا پڑے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں تک پہنچائیں گے۔ اور آپ کو خود اپنے لیے دعا کرنا پڑیں گی اور صلاۃ الحاجت پڑھنا پڑیں گی، تو اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ دوسروں پہ ڈیپینڈ ہو کے مت بیٹھو۔ یہ شیر جو ہوتا ہے وہ خود شکار کرتا ہے اور پھر اس کا جو کیا ہوا شکار ہوتا ہے وہ چھوڑنے کے بعد میں پھر لانڈگے، لومڑیا اور پھر جو دوسرے جانور ہے، گیدڑ ہے، کوے ہے، وہ سب اس کا بچا ہوا کھاتے ہیں۔ تو شیر بنو، اپنے آپ کو شیر بناؤ۔ شیر بنو گے تو پھر اللہ راستے کھول دے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ میں آج سفر پہ جانے والا ہوں۔ آج رات میں میرا سفر ہے گجرات کا، تو انشاءاللہ آج رات کو میں پونا سے نکلوں گا احمد آباد کے لیے۔ کل صبح احمد آباد پہنچوں گا، وہاں پہ ہمارے مفتی عبد القیوم صاحب جو ہے، جو 11 سال تک جیل میں رہ کر آئے ہیں، پہلا پروگرام ان سے ملاقات کرنے کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اتوار کے دن رات میں پٹن شہر کے اندر ایک عمومی مجلس ہے مذاکرے کی، تو وہاں پہ انشاءاللہ وہ مجلس ہوں گی، کیونکہ میں خود وہاں پہ استفادے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں کی زمین ہے، اللہ والوں کی سرزمین ہے، اور وہاں سے شاید اللہ تبارک و تعالی مجھے کچھ استفادہ دے دے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک اور بستی ہے رنوج، وہاں پر جو ہے دوسرے دن پیر کے دن شام میں رات میں ایک مسجد کے اندر عمومی مذاکرہ ہے، اور منگل کے دن دوپہر میں پھر ہم لوگوں کی پالن پور سے واپسی ہے۔ تو خاص طور پہ شمالی گجرات کے، نارتھ گجرات کے ہمارے جتنے بھی اصلاح معاشرہ کے ممبرس ہیں، ان تمام سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام لوگ ہی پٹن کے بھی اور رنوج کے بھی پروگرام کے اندر پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں، تاکہ آپ لوگوں کی زیارت مجھے ہو جائیں گی، آپ سے مصافحہ ہو جائے گا، تو پتہ نہیں آپ میں سے کون اللہ کا خاص بندہ ہے جس کے مصافحے اور ملاقات کی برکت سے اللہ میرے جیسے گنہگار کی بھی مغفرت کر دیں گا۔ تو ضرور آپ لوگ پہنچنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔